لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف گلے گلشن سوات شریف محترم المقام شیخ طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوشہ شیخ المشائخ، نمونہ اسلاف، شیخ طریقت، نازش مشائخ اہل سنت، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عبد الحلیم صاحب غفوری الحسنی دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ عبد الحمید بندیالوی صاحب، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان علمی، فکری اور روحانی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات میرے لیے انتہائی سعادت کا باعث ہے کہ میں جگر گوشہ شیخ المشائخ مخلصی فی اللہ برادر عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ مسرور الحسن صاحب زیدہ مجدہ کے حکم کی تعمیل میں اس عظیم روحانی مرکز پہ حاضر ہو آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
پچھلے سال جب میں حاضر ہوا، حضرت قبلہ پیر صاحب نے، حضرت صاحبزادہ صاحب نے جس شفقت اور محبت سے نوازا، اس کے نقوش میرے دل پہ ابھی تک ثبت۔ خانقاہی نظام کے زوال کے اس دور میں اب بھی ہم کچھ شخصیات اور کچھ خانقاہیں اور آستانے ایسے دکھا سکتے ہیں کہ جن پہ آ کے پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے اور اس گھرانے کے علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطاب کا مقصد ہی اور صوفیاء کا مقصد ہی چونکہ لوگوں کی دینی تربیت، تو اسی مقصد کے پیش نظر میں نے قرآن حکیم کے کچھ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جن میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جسے ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر خوف خدا کے فقدان کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے اور فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تقاضوں پر عمل سے محروم رہتے ہیں۔ چونکہ یہ دور دینی غفلت کا دور ہے، تو ایک بہت بڑی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور ہر شخص جانتا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ ہمارے منہ سے نکلتے ہی لکھ لیا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلتا ہے اس کی ریکارڈنگ کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ اور عام لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دونوں کاندھوں پہ دو فرشتوں کا تقرر، کہ جو اچھی بری باتیں لکھتے رہتے ہیں اور اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ جو ہم بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے کیوں واضح کیا؟ تاکہ ہم بولنے میں محتاط ہو جائیں، یعنی پہلے تولیں پھر بولیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خواص سے لے کر عوام تک تمام جانتے ہیں کہ ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہر بات لکھی جا رہی ہے، اور اسی لکھے پر ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں اور بڑی جرأت سے بولتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سوائے چند لوگ جانتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ فکر آخرت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، قبر اور قیامت یاد نہیں ہے، کہ بے دھڑک بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں اور بڑی جرأت سے بولتے ہیں۔
یہ جو زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنتی بھی بنا دیتی اور دوزخی بھی بنا دیتی. یہی سبب تھا کہ عظیم لوگ وہ اکثر خاموش رہتے تھے. اور کیوں خاموش رہتے تھے؟ انہیں معلوم ہے جو بولیں گے وہ لکھ لیا جائے گا، اس کی ریکارڈنگ ہو جائے گا. اب دیکھو نا، اگر ہمیں معلوم ہو کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر لوگ سنبھل سنبھل کے بولتے ہیں، سوچ سوچ کے بولتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، کیمرہ لگا ہے اور اس کی آنکھ ہر منظر کو محفوظ کر رہی ہے، تو پھر فقط سنبھل کے بولتے نہیں، سنبھل کے بیٹھتے بھی ہیں. کیوں؟ معلوم نہیں کہ یہ کیمرہ جو ریکارڈنگ کر رہا ہے، یہ ریکارڈنگ کون کون دیکھے گا، یہ سی ڈی کہاں کہاں تک جائے گی، کون کون دیکھے گا. تو کوئی ایسا منظر نہ ریکارڈنگ میں آ جائے کہ کل ہمیں اس پہ شرمندہ ہونا پڑے. تو یہی سبب ہے بڑے بڑے لوگ، وزیر، امیر، وڈیرے بھی کیمرے کے سامنے نروس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ معلوم ہونا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پزل ہو جاتے ہیں. ریکارڈنگ سے پھر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوگ کتنے نادان ہیں کہ اس ریکارڈنگ سے تو ڈرتے ہیں جو ایک محلے تک جائے گی، 2-4 گھروں تک جائے گا، اور جو ریکارڈنگ میں کروا رہا ہوں اس سے نہیں ڈرتے کہ تمہاری یہ کیسٹ اس دن چلائی جائے گی جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری دنیا اکٹھی ہوگی. یہ کیسٹ اس دن چلے گی. جو بولتے رہے وہ سنا دیا جائے گا، جو کرتے رہے وہ دکھا دیا جائے گا. اس وقت رسوائی اور ذلت کا کیا حال ہوگا. تو یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں کے بڑے بڑے لوگ خاموش رہتے ہیں. اور انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب سے اونچا انسان حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ منہ میں پتھر رکھتے تھے، منہ میں پتھر رکھتے تھے. سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت. کیوں؟ اس لیے کہ جب عادت سے ہٹ کے کام کیا جائے نا، منہ میں پتھر رکھنا عادت نہیں ہے انسان کی. عادت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر یاد رہتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر رکھا ہے، تو منہ میں پتھر رکھتے تاکہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے. اور اگر بولنا ہے تو پھر پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. منہ میں پتھر رکھتے. سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت، نقش بندیوں کے امام، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی. مقام یہ ہے، مقام یہ ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری بارگاہ میں جبرائیل امین آئے بیٹھے ہوتے تھے. حضور فرما رہے صلی اللہ تعالی وسلم کہ میرے جتنے صحابی ہیں ان میں سے کوئی بھی آتا جبرائیل امین بیٹھے رہتے تھے. فاروق اعظم آتے، جبرائیل امین بیٹھے رہتے. عثمان غنی آتے، مولا کائنات سیدنا علی آتے، دیگر جتنے صحابی آتے جبرائیل امین بیٹھے رہتے. مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرا صدیق آیا ہو اور جبریل نے اٹھ کے صدیق کا استقبال نہ کیا. اتنی بڑی شخصیت منہ میں پتھر رکھتا. آپ اور میں کس کھیت کی مولی منہ میں پتھر رکھتے ہیں. مقام یہ ہے اور تقوی یہ اور خوف یہ ہے کہ امام الانبیاء نے ایک دفعہ پوچھ لیا جبرائیل امین سے کہ جبریل اگر اللہ رب العزت تجھے یہ پیشکش کر دے کہ تجھے بشر بناتے ہیں، تو ہے نوریوں کا سردار،
اللہ فرمائے کہ جبریل تجھے بشر بناتے ہیں تو کون سا بشر بننا پسند کرو گا؟ یہ نوریوں کا سردار ہے جبریل، یہ ہر نبی کا صحابی ہے جبریل، توریت انجیل زبور اور قرآن کا حافظ اور قاری ہے جبریل۔ جبرائیل امین نے عرض کی اللہ کے حبیب تیری زلفوں کی قسم میں تیرا یار صدیق اکبر بننا پسند کروں۔ اس لیے لوگوں پہچانو صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ بڑی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، بہت سے آستانے ہیں جہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور اس آستانے سے وابستہ لوگوں میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ یہ وہ واحد نقش بندیوں کے آستانے ہیں جہاں سے وہی فکر عام ہو رہی ہے جو فکر اصحاب رسول تھی، جو فکر آل رسول تھی۔ نکھرا ہوا اور نکھرا ہوا عقیدہ صرف ان آستانوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نعرہ خلافت، شان صدیق اکبر، شان صحابہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل صدیق اکبر بننا کیوں پسند کرو؟ عرض کی اللہ کے حبیب میں دیکھتا ہوں جس مجلس میں صدیق اکبر ہوتے ہیں نا، نگاہ مصطفیٰ صدیق کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی شخصیت منہ میں پتھر رکھتے ہیں، منہ میں پتھر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پہلے تولنا ہے پھر بولنا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں لوگوں کہ قرآن پڑھیے یہ بول کے چپ کر جاتے تھے، میں ابھی دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں یہ بول کے چپ کر جاتے تھے، اور یہ جو بول چکے ہوتے وہی قرآن بنا کے خدا نازل کر دیتا تھا۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، یہ یقولون سے آگے کس کی بات خدا نے چلائی ہے؟ یہ علماء بیٹھے پوچھئے یقولون، میرے حبیب وہ جو تیرے بعد میں صحابی آئے وہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں یقولون وہ کہتے ہیں۔ اب آگے بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اسے قرآن بنا دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یہ بول کے چپ کر جائیں، اللہ وہی قرآن بناتا ہے۔ اس درجے کے لوگ مگر منہ میں پتھر رکھتے ہیں۔ منہ میں پتھر رکھتے ہیں کہ پہلے تولنا ہے پھر بولنا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں، منہ میں پتھر رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، قد کتنا تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو برابر لگتے تھے۔ آج لوگ قد کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قد کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یہ قد کس نے بنائے، یہ رنگ اور شکل و صورت کس نے بنائی؟ مگر لوگ مذاق اڑاتے ہیں قد کا بھی، کالے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد جا رہے تھے نا، تو عمر کے ایک حصے میں آپ کی گردن میں خم آ گیا تھا، گردن تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ میاں محمد جا رہے تھے، بننے سے گزر رہے تھے، تو ساتھ ہی ایک کنویں پر جوان لڑکیاں پانی بھرنے آئی تھی۔ اب جوانی دیوانی ہوتی ہے، ایک شرارتی سا ذہن ہوتا ہے، تو لڑکیوں نے نا جب ٹیڑھی گردن دیکھی میاں محمد رحمت اللہ علیہ کی تو اشارے کر کے ہنسنے لگ گئی۔ ایک نے نہ یوں کر کے اشارہ کی، ساری ہنسنے لگ گئی۔ وہ بھی میاں محمد تھے۔ پھر آگے نہیں گئے، لڑکیوں کے پاس آ گئے، بچیوں کے پاس۔ سننا غور سے، رنگوں پہ مذاق اڑانے والوں، قدوں کا مذاق اڑانے والوں، شکلوں کا مذاق اڑانے والوں، میاں محمد قریب آئے، فرمایا میری بیٹی ہو اللہ تمہیں ہنستا رکھے، مگر صرف اتنا بتا دو بانڈے تے ہنسیوں کے کبار تے ہنسیوں۔ بات سمجھ آئی؟
یہ جنہیں سمجھ آئی ہے وہ رو پڑے، یہ ہچکیاں بند گئی ہیں۔ پر میں اللہ تمہیں ہنستا رکھے، صرف اتنا بتا دو میری بیٹیوں، بانڈے تے ہنسیوں کے کبار تے ہنسیوں، یہ کس کا مذاق اڑایا، بننے والے کا یا بنانے والے کا؟ چپ کر میرے علی، یہ جان نہیں ہو بولنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہاء اور علماء صحابہ میں سے قد اتنا ہے کہ باقی صحابہ بیٹھے ہوتے، یہ کھڑے تو برابر لگتے تھے، مگر مقام کیا ہے؟ مقام سنیے، یہ بندہ بھی منہ میں پتھر رکھتا۔ مقام کیا ہے؟ کھجور کے درخت پہ چڑھے کھجوریں توڑنے کے لیے، کچھ نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تیز ہوا کا جھونکا آیا، ہوا چلی نا تو ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا۔ تو جب قد اتنا چھوٹا تھا تو پنڈلیاں تو بہت چھوٹی تھی، تو جب چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا نا تو لوگ اشارے کر کے ہنسنے لگ گئے، پنڈلیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے کہ دوسرے بننے پر امام الانبیاء تشریف لے آئے، تمہارے میرے آقا آ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم، جس عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو، یہ عبداللہ میرے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ اود پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو وہ سونا میرے رب کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہیں۔ اس مقام کا انسان اور منہ میں پتھر رکھتا، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پہلے تولنا ہے پھر بولنا، ہماری کیا حیثیت؟ اسی لیے لوگوں بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے بولنے کے لیے زبان ایک دی ہے مگر سننے کے لیے کان دو دیے، کان دو عطا کی۔ کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جتنا بولتا ہے نا اس سے ڈبل سنا کر، اس سے دگنا سنا کر، کان دو دیے۔ اور پھر یہ کان جو ہیں ان کی شکل دیکھیے، ان کی حیات قضائیہ اور سٹرکچر دیکھیے ان کا، یہ بالکل سیپیوں جیسا ہوتا ہے، سیپیوں جیسا۔ یہ سمندر میں سیپیاں ہوتی ہیں نا، کنارے پہ بھی آ جاتی ہیں، شو پیس کے طور پہ لوگوں نے گھروں میں رکھی ہیں، تو سیپیاں بالکل کان کی طرح ہوتی ہیں، اور کان سیپیوں جیسے بنائے اللہ نے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیپیوں میں کیا بنتا ہے؟ سیپیوں میں موتی بنتے ہیں، سیپی کو صدف کہتے ہیں، صدف، تو اس میں موتی بنتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ رب نے یہ کان سیپیوں جیسے کیوں بنائے؟ جب بارش ہوتی ہے نا تو سیپیاں آ جاتی ہیں سطح سمندر پر، رحمت کے قطرے اپنے سینے میں لیتی ہیں، تو جو سیپی وہ قطرہ اپنے سینے میں لے کر سمندر کی تہہ میں اتر جاتی ہے اور زمانے کی ہواؤں سے اس قطرے کو بچا کے رکھتی ہے، ایک وقت آتا ہے قطرہ قطرہ نہیں رہتا، پھر موتی بن جاتا، وہ پھر موتی بن جاتا۔ اسی طرح اولیاء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ رب نے یہ کان سیپیوں جیسے بنائے ہیں، اور اللہ والوں کی باتیں اور کملی والے کے ارشادات اور قرآن کی آیتیں یہ ہے بارش کے قطرے، رحمت کی بارش کی، یہ گرتے ہیں تیری سیپیوں پر، اب تیری مرضی ہے ضائع کر یا موتی بنا کے لے جا۔ اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید دو کان اس لیے ادھر سے سنو ادھر سے نکال، یہ رب نے سیپیاں بنائی ہیں کہ تمہاری مرضی ہے کہ ان میں ڈال کے موتی بنا کے لے جا، یہاں موتی بنتے۔ اسی مقام پر علامہ اقبال بولا ہے، اقبال کہتا ہے آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، آغوش صدف سیپی کی جھولی، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر، کہ جسے سیپی کی جھولی نہ ملے وہ قطرہ کبھی موتی نہیں بنتا۔ سمجھ رہے؟ تو جھولی ہونی چاہیے سیپی کی، پھر قطرے موتی بنتے ہیں۔ اگر سیپی فاطمہ جیسی ہو تو قطرے حسن اور حسین جیسے بنتے ہیں۔
امام الانبیاء کے غلام و مائیں اگر سیپیاں بن جائیں اور بے حیا زمانے کی نظروں سے چھپیں اور شریعت کے پردے میں رہیں تو جو موتی نکلتے ہیں، کوئی حسن سراگ بنتا ہے، کوئی گل حسن بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے، کوئی غوث جیلاں بنتا ہے، تو سیپیوں میں موتی بنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنا بولتے ہو نا اس سے دگنا سنا کرو، سنا کرو، اور کیا سنا کرو؟ قرآن سنا کرو اور حدیث سنا کرو، اللہ والوں کی باتیں سنا کرو کہ یہ رب کی رحمت کی بارش ہے، ان سیپیوں میں اگر یہ گئی تو موتی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو، سوچو اور پھر بولو، کیوں؟ اس لیے کہ ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے، جو کرتے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور ہر شے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور قیامت کو یہ ہر شے سامنے کر دی جائے گی۔ تو کم از کم اس مجلس میں سے اتنا سیکھ کے جاؤ، یہ بات یاد رکھو کہ آئندہ پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے، ورنہ نہیں بولنا۔ حضور غوث اعظم جیسی شخصیت مناجات میں اپنے رب سے دعا مانگتے تھے، تہجد کے بعد جب ہاتھ اٹھتے نا غوث اعظم، عرض کرتے ہیں میرے رب جب میں پیدا ہوا تو میں گونگا تھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا۔ ہماری کیا حیثیت؟ غوث اعظم عرض کرتے ہیں مولا جب میں پیدا ہوا تو گونگا تھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا۔ اب اگر یہ زبان تیرے نام پہ بولے اور تیرے حق میں بولے تو پھر تو اسے بولتا رکھنا، اور جس دن تیرے حق میں بولنا چھوڑ دے اسے پھر گونگا کر دینا۔ زبان اس نے دی ہے، قوت گویائی اس نے دی ہے، اور اسی کے خلاف زبان استعمال ہو رہی ہے، اسی کی حبیب کی شریعت کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس نے دی کس لیے؟ امام الانبیاء کے غلاموں وہ زبان منہ میں بوجھ ہے کہ جس زبان سے ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ نہ کیا جا سکے، اور جو زبان دین کے حق میں نہ بولے وہ منہ میں بوجھ ہے۔ تو ان حقیقتوں کو سمجھیے، حقیقتوں کو سمجھیے۔ تو یہ تو ہے اس کا ایک پہلو، کیونکہ انسان جب بولتا ہے نا تو صرف بولتا نہیں ہے، پھر بولتے بولتے بڑ بولنے بھی لگ جاتا ہے، اور جب بڑ بولتا ہے پھر مارا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے ایک بولتا تھا فرشتوں کا استاد بنا رہا، لیکن جب بڑ بولا تو پھر مارا گیا۔ پہلے صرف بولتا تھا نا، بڑ بولنے میں پھر تکبر آتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، قرآن میں ہے کہ سارے جھک گئے الا ابلیس، مگر وہ نہیں جھکا جو فرشتوں کا ہیڈ تھا، جو معلم الملکوت تھا، وہ نہیں جھکا، وہ اکڑ گیا۔ اور پلے میں عبادت کتنی تھی؟ 6 کروڑ برس تک سجدے کیے تھے اللہ کو، 6 کروڑ سال تک سجدے کیے تھے، اور 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا تھا۔ جس طرح زمین پہ خاکیوں کا قبلہ ہے، اسی طرح آسمان پہ نوریوں کا قبلہ ہے، جیسے یہ ہمارا کعبہ اسی طرح اوپر ہے۔ تو اس نے 18,000 سال تک اس کے طواف کیے ہوئے تھے۔ سجدے اتنے ہیں، بندگی اتنی ہے، طواف اتنے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کو جھک جاؤ، اس جو دول آدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پہلے فرشتے کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کو کرتے تھے، اللہ کو کرتے تھے۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے مجھے سجدہ کرنے والوں، اب میرے نبی کو بھی سجدہ کرو۔ سجدے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سجدہ عبادت، سجدہ توجہ، اور سجدہ ادب، سجدہ تعظیمی جس کو کہتے ہیں۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے،
اور سجدہ توجہ، یہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، قبلہ جو ہے نا متوجہن الی جہت الکعبہ، ادھر منہ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، توجہ قبلے کی طرف ہو رہی ہے، یعنی منہ ادھر ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ ادب تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری عبادت کرنے والوں اب میرے نبی کا ادب بھی کرو۔ ادب کا سجدہ تھا نا، ادب بھی کرو میرے نبی کا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جن کے دل میں نبی کا ادب نہ ہو میں اپنے سجدے بھی رد کر دیتا ہوں۔ میرے سجدوں کی قیمت بھی نبی کے ادب سے بنتی ہے۔ فرمایا جھک جاؤ، تو سارے جھک گئے۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس، مگر یہ اکڑ گیا، اب بڑ بولنے لگا، اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ غور سے سنیے، حضرت غوث علی پانی پتی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کہتے ہیں خیر تو خیر ہی تھی، مگر اس بدبخت نے خیر کے ساتھ جب انا لگائی تو اسے بھی شر کر دیا۔ جب خیر کے ساتھ انا لگ جائے نا، میں لگ جائے خیر کے ساتھ، اسے شر بنا دیتی۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ 6 کروڑ برس کے سجدے، 18,000 سال کے طواف ہیں، اب بڑ بولنے لگا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ قربان جائیں اللہ رب العزت، اللہ سے مناظرہ شروع کر دیا اس نے، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں آدم۔ اب جہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی اس کی کہ آدم مٹی سے بنے اور یہ آگ سے بنا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر آگے جو نتیجہ نکالا نا اس میں غلطی کر گیا۔ اور یہ جو نبیوں کے گستاخ ہیں یہ بدبخت نتیجے اسی طرح نکالتے ہیں۔ اب سننا نتیجہ کیا نکالا اس نے؟ نتیجہ یہ نکالا کہ میں بنا ہوں آگ سے، آدم بنے ہیں مٹی سے، اور آگ جلائے نا تو وہ مائل بلندی ہوتی، اس کا رخ ہوتا ہے بلندی کی طرف، آگ کا رخ اوپر ہوتا ہے، اور آدم بنے ہیں مٹی سے، اور مٹی پکڑ کے یہاں سے چھوڑ دیں تو نیچے جاتی ہے پستی کی طرف۔ تو نتیجہ یہ نکالا کہ میں اس سے ایسے ہوں جو اوپر جاتی ہے، اس لیے میں اونچا ہوں، آدم اس سے ایسے ہیں جو نیچے جاتی ہے، اس لیے وہ نیچے ہیں۔ یہ نتیجہ نکالا اس کہ مٹی جاتی ہے پستی کی طرف، آدم بنے ہیں مٹی سے، اور میں بناؤں آگ سے، آگ جاتی ہے بلندی کی طرف۔ یہ دلیل دی، نتیجہ نکالا۔ قربان جائیں اللہ نے بدلے میں دلیل نہیں دی، فرمایا وہ نادان، 18,000 بیت المعمور، 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کرتا رہا، تجھے میری بارگاہ کے قانون ہی سمجھ نہیں آئے؟ 6 کروڑ برس تک سجدے کیے، تجھے قانون ہی میری بارگاہ کے سمجھ نہیں آئے؟ تو کہتا ہے میں اوپر، کیونکہ اونچا جاتی ہے آنکھ، اور آدم نیچے ہے کہ نیچے جاتی ہے مٹی۔ کہا نادان، میری بارگاہ کا قانون یہ ہے جو سر جھکائے اسے سر بلند کر دیتا ہوں، جو سر اٹھائے اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ یہاں اکڑنے والے اکھڑ جاتے ہیں، جھکنے والے بچ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا جو اکڑے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور جھکنے والوں کو عزتیں دیتے ہیں۔ اسی دور میں امام الانبیاء کے غلاموں، ایک گورنر ہے، ایک اس کا سپاہی ہے، سلمان گورنر اکڑا ہے، اکھڑ گیا، غازی ممتاز یار کی دہلیز پہ جھکا ہے، پوری امت کی آنکھوں کا نور بن گیا۔ وہ کسی نے کہا دو میں رخ نے اگدے زمین اگتے، کوئی آمتے کوئی بکین ہوندا، کوئی بندہ زمانے لے یار ہوندا، کوئی زندگی دا نسب العین ہوندا، کوئی دکھ ہوندا سر تو پیر تیکر، اور سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوندا، جیڑا تخت بچاوے یزید ہوندا، جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا۔ تو جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں۔
امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ جلال پور پیر والا میں ایک فقیر لیتے ہیں، اللہ کے ولی حافظ فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جب سے پڑھا نا قرآن میں، بھئی وہ میں پہ مارا گیا تھا، 6 کروڑ برس کے سجدوں والا، 18,000 سال کے طواف والا، تو اس نے صرف میں کی تھی کہ میں بہتر ہوں، تو مارا گیا۔ آپ اتنا ڈر گئے کہ تہیہ کر لیا اور عزم کر لیا کہ اب زندگی بھر لفظ میں زبان پر نہیں لائیں گے۔ ڈرنے والے کیوں ڈرتے؟ یہ لفظ ہی چھوڑ دیا جس پر وہ مارا گیا تھا۔ فرمایا اس کے 6 کروڑ برس کے سجدے تھے، میں پر مارا گیا، میرے تو چند سال کے ہیں۔ ڈر گئے، نہیں بولے۔ ایک گستاخ تھا بد مذہب، اس نے نا لڑکوں سے پروگرام بنایا کہ کیا ڈھونگ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں لفظ میں نہیں بولتے حافظ صاحب، تو چلو میرے ساتھ، میں ایسا سوال کروں گا کہ ان کے منہ سے میں نکل آئے گی۔ تو کہنے لگا سوال ہی ایسا کروں گا۔ وہ ساتھ چلے گئے، وہاں پہنچے تو حافظ صاحب مسجد میں نا مصلی پہ بیٹھے تھے، نماز کا وقت تھا، جماعت ہونے والی تھی، تو بہت تیزی میں تھا جو سوال بنا کے گیا تھا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ایک سوال ہے۔ فرمایا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا جی شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ آیت پڑھیں گے کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ترجمہ تو کریں گے نا، تو انا کا ترجمہ میں ہی بنتا ہے، تو لفظ میں منہ سے نکالنا پڑے گا انہیں۔ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کہتے۔ کہنے لگا جی شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اللہ کا ولی ہنس پڑا، انہیں نہ چھیڑا کرو، یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں، جن سے خدا نہ چھپے اور کیا چھپے گا۔ ہنس پڑے حافظ صاحب، فرمایا نماز پڑھ لیں پھر بتاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد حافظ صاحب نے پوچھا مسئلہ کس نے پوچھا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا۔ بدبخت اسی پہ رگڑا گیا تھا۔ اسی لیے حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ میں کرنے والے اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، اس میں نو مار کے مونج کر۔ یہ بدبخت یہ تیری میں ہے جو نبی کی شریعت سے ٹکر لے رہی ہے۔ نوجوان آ رہے ہیں دین کی طرف، شریعت کی طرف، ایسے آستانوں پہ آتے ہیں اندر خوف پیدا ہوتا۔ شادی کا موقع ہو، وہ جوان کہتے ہیں میں ڈھول نہیں بجاؤں گا، میں کنجریاں نہیں نچواؤں گا، میں گانے نہیں چلاؤں گا۔ مامے کود جاتے ہیں، چچے کود جاتے ہیں، ماما کہتا میں کنجریاں نچواؤں گا، میں ڈھول بجواؤں گا، میں رقص کراؤں گا۔ حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، اور دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ جھکنا سیکھ، اس مینو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ۔ ولیوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا مونج کرنے سے بھی کافی باریک ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ تھا پھر نہ کھڑی ہو جائے، پھر تاکید مزید لگائی، فرمایا نکیاں کر کے کٹ، اس مینو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بڑے خزانے رب دے اور جویں چاویں پیا لٹ۔ اس لیے کہ جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہی بچ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس علاقے میں کتنے وڈیرے مر گئے، کتنے جاگیردار مر گئے، کتنے نواب مر گئے، آج قبروں کے نشان مٹے۔ یہ فقیر ہیں مصطفیٰ کے ٹوٹے مصلے والے، کہاں کہاں سے دنیا آ کر ان کی خاک قبر کو بھی سلامی دے رہی ہے۔ نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ بتایا جا رہا ہے جو جھکتے ہیں وہی کچھ پا لیتے ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ عاجزی پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، جتنے گرو گے اتنے اٹھ جاؤ گے۔ لوگوں نے کیسے کیسے عاجزی کی۔ موصل ایک سٹیٹ ہوتی تھی، موصل، اس کا حکمران تھا نظام الدین موصلی۔ اس نے اس دور میں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے
حضور کے روضے کے پاس مدینہ پاک میں اپنی قبر کے لیے جگہ خریدی تھی. شاہ نظام الدین مسلم کہاں پہ جگہ خریدی تھی کہ جالیوں پہ سلام پڑھ کے جس دروازے سے لوگ نکلتے ہیں نا وہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ خریدی تھی کہ میری طلب یہ ہے بادشاہ کہتا میری طلب یہ ہے کہ کملی والے پر سلام پڑھ کے گزرنے والے اپنے پاؤں میری قبر پہ دھر کے گزرے. کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی قبر کے لیے وہاں جگہ اس نے خریدی تھی. اسے جگہ ملی اور اس نے نا ایک کتبہ لکھوا دیا. یہ جو قبروں پہ پتھر لگاتے ہیں نا اوپر نام لکھا ہوتا ہے کس کی قبر ہے. بادشاہ نے کتبہ بنوایا. اس نے سوٹ کیس میں بند کروا کے تالے لگوا دیے. کہنے لگا کہ یہ میرے مرنے سے پہلے نہیں کھولنا. جب مجھے وہاں دفن کر دو نا روضہ رسول کے سامنے قریب وہاں دفن کرو تو پھر اس دن یہ سوٹ کیس کھولنا اور اس کا کتبہ میری قبر پہ لگا دینا. دنیا حیران ہے. جب وہ فوت ہو گیا تو وہیں دفن ہوا. وہیں دفن ہوا. آج بھی روضہ رسول پہ سلام پڑھنے والے اس کی قبر پہ پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں. مٹنے والے یوں مٹتے ہیں جھکنے والے یوں جھکتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں جب اسے دفن کر چکے تو کہنے لگے وہ کتبہ لاؤ سوٹ کیس لاؤ. اب دنیا سوچ رہی ہے بادشاہ وقت تھا نہ جانے کتبے پر کیسے کیسے لقب لکھے ہوں گے کہ ذل سبحانی تھا شہنشاہ جہاں تھا اور معلوم نہیں کیا لکھا ہوگا. لیکن جب سوٹ کیس کھلا اور کتبہ سامنے آیا دنیا کی چیخیں نکل گئی. نہ اس کا نام تھا نہ کوئی لقب. قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا حصہ لکھا تھا. کیا آیت لکھی تھی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ وہ قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا اسے پورے قرآن سے وہ اپنے لیے پسند آئی. صرف وہ لکھ دیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ جس کا معنی ہے ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. اس لیے اکڑ کر زندگی گزارنے والوں میرے نبی کی شریعت لوٹ رہی ہے. نہ بہو بیٹیوں کے لباس میں دین رہا نہ شادیوں پہ نبی کی شریعت رہی نہ ہماری اولاد کی تعلیم میں اور سلیبس میں نبی کی شریعت رہی. آقا کی دہلیز کی طرف آؤ جھکنا سیکھو اکڑنا ختم کر دو ورنہ لٹ جاؤ گے. ان آستانوں سے وابستہ لوگوں یہ فقراء یہ یہی زندگی بھر سبق دیتے رہتے کہ جتنا جھکو گے اتنا اٹھ جاؤ گے جتنا مٹو گے اتنے انمٹ ہو جاؤ گے. جھکنے والوں کو عزت عطا ہوتی ہیں اکڑنے والے اکھیڑ دیے جاتے ہیں. ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان. یہ جو شریعت کے ساتھ کھیل کرتے ہیں ظالم کبھی ناموس رسالت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور کبھی تاجدارے کی ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ سب جال ہیں تمہارے ایمان کا امتحان ہے لوگوں. اور دنیا کو ثابت کر دو کہ ہم نے سنی ماؤں کا دودھ پیا ہے. سنی اپنے جسم پر وہ سر بوجھ سمجھتے ہیں جو نام مصطفیٰ پہ کٹائے نہ جا سکیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عقیدہ تحفظ ختم نبوت. ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان. تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق پہ نظر ماہو سریہ سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت مرنا ہے تو ڈر موت سے جینا ہے تو مر جا. اس لیے میرے آقا کے غلاموں جھکنا سیکھو عاجزی سیکھو. اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو. اپنی زبانوں کو تلاوت قرآن کا عادی بناؤ. آپ خوش بخت ہو
کہ صوفیاء کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ رشتہ قائم ہے، جہاں کھرا نکھرا ہوا اور نتھرا ہوا اہل سنت کا عقیدہ بیان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ان کے فیضان سے ہماری نسلوں کو قیامت تک فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر بہت زیادہ ممنون حضرت قبلہ صاحبزادہ مسرور الحسن صاحب کا، عمر جوانوں والی ہے اور اخلاق بزرگوں والے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث پاک کہ اللہ میری امت کے ان جوانوں پہ رحم فرمائے کہ جو جوانی میں بھی بوڑھے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اطوار میں۔ ان کا حکم تھا، میں نے سعادت سمجھی یہاں حاضری۔ اللہ رب العزت اس گھرانے کے فیضان سے ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت علامہ قاری رب نواز صاحب جو لیا کے علاقے سے، تو میرے خیال 8-10 ساتھی آئے بیٹھے ہیں، ایک عزیز ہے محمد ارسلان، راہداری سے انہوں نے رابطہ قائم رکھا اور انہی کی سنگت میں یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ قدم قدم پہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، دو جہان کی راحتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔